عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں تقریر نہیں کرنا ہے چونکہ آپ لوگوں نے حضرت علامہ سید عامر مسعودی صاحب کا بڑا اچھا خطاب آپ لوگوں نے سماعت کیا ہے، اور وہی سے بھی جب سمجھیے ایک دم ترتیب الٹی رہی ہے، جب مصلح قوم و ملت حضرت علامہ صفحت اللہ کے صاحب کو چاہیے تو اس وقت مجھ کو ایک دم ترتیب کر دی ہے، چونکہ بزرگوں کو آخر میں لانا چاہیے اور ہم لوگ کبھی جوانوں میں ہم لوگ کا شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ مدرسہ دارالعلوم شہیدیہ، اس میں ہمدرد قوم و ملت جناب ظفر عالم صاحب اور حضرت مولانا غلام مصطفیٰ جامی اور حضرت حافظ توصیف صاحب ان لوگوں کی محنت رہی ہے، اور باقی اس کے مدرسے کے اراکین لوگوں نے بھی محنت کیا ہے، جس کا صلہ اللہ نے آج حفاظ اکرام اور باقی جو نوجوان ہیں سریاں ہیں ان لوگوں نے بڑی محنت کی، تو اللہ نے اس کا صلہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ لوگ حافظ قرآن اور قاری ہوئے ہیں لوگ۔ تو بہرحال آپ لوگ تعاون کرتے رہیں گے تو یہ مدرسہ دن دن رات چودہ ترقی کرے گا۔ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں، تقریر نہیں کرنا، بس میں ایک بات تھوڑی دیر کے میں بتاتا ہوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے کے لیے آپ نکلے اور جب مکے کے قریب پہنچنے والے ہوئے تو آپ مقام دجنان پر رک گئے، اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رکو، تو ساتھیوں نے کہا کہ حضور یہاں کیا بات ہے، کوئی وجہ ہے کہ جو روک رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ایک نسبت یہاں سے ہے جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں جب میں حالت کفر میں تھا تو میرے باپ خطاب کے 5 تھے اور ان کو میں چلاتا، میرے باپ خطاب کہتے کہ ان کو لائن سے کھڑا کرتا، تو میں کھڑا کرتا تھا، ایک کو کھڑا کرتا دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کو کھڑا کرتا تیسرا بھاگ جاتا، اور کہیں کہ میرے باپ خطاب کہیں سے دیکھا کرتے ہیں مجھ کو، اور جب میں نہیں سب کو ایک لائن میں نہیں کھڑا کر پاتا تو میرے باپ آتے اور مجھے تماچا مارتا، کہتے کہ 5 جھوٹ تم سے نہیں سمجھ رہے ہیں۔ حضرت حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مگر جب سے میں نے رسول اللہ کا دامن کرم کو میں نے تھاما ہے، جب سے میں ایمان لے آیا ہوں تو آج مدینے سے لے کر ایران تک، مدینے سے لے کر شام تک پوری حکومت ایمان کا ایمان کا اس نور محمدی کا صدقہ ہے کہ اللہ نے میرے دل کو طاقت و قوت عطا کی۔ ایمان بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ صرف مسلمان ہیں، اور ہم لوگ میں کتنے ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں کہ ہم کسی نبی کی امت میں۔ آج میں بتاؤں کہ یہ علماء بیٹھے ہوئے پوچھئے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، اور الحمدللہ کوئی فخر کی بات نہیں، میں پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں، میں نے دیکھا ہے دیہاتوں میں بھی لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے نبی بس کہیں ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ ایسے مسلمان بنو کہ جو ہے غیر دیکھے، کفار و مشرکین دیکھے کہ ان سے قائد ہو جائے۔ آج تو یہ حال ہے کہ ہم لوگ ڈر کرتے ہیں۔ میں بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولادوں کو 3 خصلت۔ آج ہم لوگ کر رہے ہیں، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں تو جب تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ابا کہنا سکھاتے ہیں، کھانے پینے کی چیز کا نام گناتے ہیں، اس کے بعد اور بہت بڑے ہوتے ہیں تو ان کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، ABCD پڑھنے لگتے ہیں، پڑھائیے، کیونکہ اس زمانے میں بنیادی تعلیم میں ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بھی کریے، تاکہ دن میں اگر وہ ڈاکٹری کرتا ہے، اگر وہ انجینئر ہے، رات میں مصلے میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تب جا کر اس کی کامیاب زندگی ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علموا اولادکم 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں بچپن میں سکھاؤ۔ پہلی کیا؟ حب النبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت۔ نبی کی محبت کیسے؟ صرف ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا دیا، بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کی شان اور عظمت کیا ہے، یہ بتاؤ۔ جب محبت کسی سے ہوتی ہے ایسا ہی نہیں ہوتی، جب اس کی عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے تب محبت۔
جس کسی سے آپ محبت کرتے ہوں گے تو اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی بزرگی آپ کے دل میں بہت ہوتی ہے، تو آپ سوچتے ہو کہ یہ بہت بڑا ہے، اس وجہ سے ان کی تعظیم کرتے ہیں. تو صرف آپ کلمہ پڑھائیے، یہ کلمہ پڑھائیے، مگر اس کے ساتھ یہ بتائیے یہ محمد رسول اللہ ہے کون. یہ جو شان ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں تو ہمارے بچے لوگ ضد کرتے ہیں کہ ابا باہر جا رہے ہیں تو لے کر کے آئیے. آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، تو آپ حافظ تنویر صاحب کے بچے ہیں، یہ جانتے ہوں گے، یہ تو بہت گھومتے ہیں پورے، میرے خیال سے پورے بہار کا دورہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور تو جب یہ لوگ آتے ہیں، ہم لوگ آتے ہیں، تو جب کچھ لائیں تو اپنے بچوں کو تو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ جو کچھ ہم لے کر کے آئے ہیں اور یہ جو شان اور عظمت ہم لوگوں کو ہے، یہ محمد رسول اللہ کی دین ہے، ان کی شان اور عظمت کی دین ہے کہ آج ہم لوگ یہ مقام میں. یہ چیزیں بتائیں. اور دوسری کیا ہے؟ وہ حب اہل بیت، اور اپنے نبی کی اہل بیت کی محبت سے. اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت جانتے ہیں سب، آپ جانتے ہیں سید صاحب ہیں علی. جانیے کہ اہل بیت کون ہے. میں بتاؤں پوری دنیا میں اگر نسل چلتی ہے تو باپ سے چلتی ہے، مگر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ھذا عمران، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اور پوری دنیا میں سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی نسل پاک سے جو ہے سیدہ کی خاندان جو چلی ہے یہ خاتون جنت سے چلی ہے. اور حسنین کریمین کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ھذا عمران، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یعنی ان سے محبت کرو. آپ جانتے ہیں ہم لوگ کرتے کیا ہیں کہ جو محرم کا مہینہ آتا ہے یا مان لیجیے ابھی محفل چل رہی تھی، نعرہ لگا رہے تھے کہ امام حسین کے نام پہ نعرہ لگا رہے تھے، غوث پاک بن کو. دیکھیے میں بتاؤں نعرہ لگائیے اچھی بات ہے، یہ سنیوں کی پہچان ہے، مگر صرف نعرہ لگانے والے مسلمان کو بدل. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے نام، اعلیٰ حضرت کے آپ مقام مرتبے کو پہچانیے، اعلیٰ حضرت کا عشق آپ پہچانیے. اعلیٰ حضرت قادر بریلوی جیسی شخصیت کہ اللہ کے رسول سے اتنا عشق تھا کہ جب جہاز غرق ہونے لگا تو والدہ پریشان ہے، ماں پریشان ہے، حجاج کرام پریشان ہے، احمد رضا بڑے سکون و اطمینان سے ہیں. ماں کہتی ہے کہ جو ہے بیٹا احمد رضا بڑے سکون سے بیٹھے، وہ جہاز غرق ہونے والا ہے تو ان کو فکر نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں دیکھیے ایمان کی پختگی اس کو کہتے ہیں، یہ ایمان کی پختگی ہے. آپ کہتے ہیں کہ امی جان اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا انا ربی لغفور رحیم پڑھ لیا جہاز غرق نہیں ہو سکتا. یہ امی جان احمد رضا اس دعا کو پڑھا ہے، لہذا جہاز غرق نہیں ہو سکتا. اس صرف نعرہ مت لگائیے. جو علماء بیٹھے ہو سکتا ہے کہ اگر میں غلط بول رہا ہوں آپ نے اصلاح فرمائیے گا کہ نعرے والے سنی صرف مت بنیے، بلکہ عمل کر کے دکھائیے کہ جو ان مذہبوں کو کہ تم سے زیادہ ہمارا ایمان ہے، ہم کو یہ ثابت کرنا ہے. دیکھیے اب میں بتاؤں ایک چیز کہ ہم لوگ مرید ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میں ایک جگہ جلسے میں گیا تھا، گوپی گنج ضلع میں حبیبیہ رضویہ کے جلسے میں گیا تھا. حضرت علامہ شیخ رحمۃ اللہ صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک پیر صاحب آتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ جو ہے بس تم ہم سے مرید ہو جاؤ، اس کے بعد نماز ہوتا کچھ نہیں، استغفر اللہ. تو جانا حضرت شیخ رحمۃ اللہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ کہیں کہ حضرت اچھے حافظ اس کے چکر میں پھنس گئے. تو لہٰذا آپ دیکھیں پیر کو بہت سوچ سمجھ کر پڑھیے. ایسا نہیں کہ میں آ گیا لوگوں نے میری تعریف کر دیا دھڑ سے میرا دامن پکڑ لیا، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. پہلے دیکھ لیا کہ کسی کے کہنے پہ تم آپ جو ہے بس آنکھ نہیں بند کرنے کا چاہیے. اور میں ایک چیز اور بتاؤں، جب پیر کو پکڑ لیجیے تو پھر اس کی آیت کو مت تلاش کیجیے. جب پیر کو پکڑ لیا ہے تو اس کو آیت کو مت تلاش کیجیے، بلکہ یہ سوچیے اگر یہ پیر کامل نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی سلسلے کا ایسا بزرگ تو ہوگا جو ہم نے مقصود تک پہنچا. سبحان اللہ بے شک. امام حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جو اپنی اولاد کو قربان کیا تھا صرف اس لیے نہیں کہ نعرہ لگانے کے لیے، امت محمدیہ کو بچانے کے لیے، دین محمدی کو بچانے کے لیے اپنے خاندان کو قربان کیا تھا. تو صرف اس چیز کو آپ نعروں میں مت دیجیے. امام حسین نے جو ذہن دیا تھا اور جو بتایا تھا اس پر عمل کیجیے گا تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ تلاوت القرآن اور قرآن کی تلاوت. آج ہم لوگ کا حال، ہم لوگ تو قرآن پڑھتے ہی نہیں. میرے خیال سے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک مرتبہ شادی میں جو قرآن شریف مل جاتا ہے اس کے بعد رکھا رہتا ہے، شاید مرنے کے وقت بھی پڑھا جاتا ہے. اس تفریح نہیں ہوتی. قرآن پڑھیے تاکہ آپ کے دل جو ہے منور ہو جائے. ان کو پڑھیے گا تو آپ کا دل منور ہوگا، ورنہ ایسے خالی آپ دنیا کمائیے. میں اس چیز کو نہیں کہتا کہ دنیا میں دنیا ضروری ہے، بال بچوں کی پرورش ہو آپ کا فرض ہے، آپ نہیں کریں گے کون کرے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کیجیے.
आखिरत में जो कब्र सबसे पहली जो मंजिल है कब्र है, वहाँ की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर वहाँ कामयाब होगी तो आगे कामयाबी का जरिया है। अगर यहाँ फंस जाएंगे तो फिर मैं बताऊँ, बहुत से लोग कहते हैं ठीक है पीर बचाएगा, यकीनन बचाएगा, मगर जब पीर के बताए हुए तरीके पे चलिए तब तो बचाएगा। अब पीर के बचाए हुए तरीके पे न चलिए और कहिए कि पीर साहब से मुरीद हो गए हैं तो हो गए, लिहाजा ऐसी चीज़ों से बचिए। और कुछ मेरे मुरीदीन ज़्यादा तो नहीं आए, मुझको मालूम है, मगर आप नमाज की पाबंदी, नमाज पढ़िए। और मैं एक चीज़ मैं बताऊँ कि देखिए हालात बड़े ख़राब हैं, अभी बिहार की हालत थोड़ा बेहतर है, हमारी यूपी की हालत तो ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए मैं कारोबार के लिए आप जा रहे हैं, अगर मस्जिदें रास्ते में मिले तो आप रुक करके नमाज पढ़ें। अगर वक्त नहीं मिलता है तो आकर के घर पे फंसा नमाज पढ़ा, क्योंकि मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप लोग नमाज पढ़ते रहेंगे तो ये आदत बड़ी रहेगी और फिर उसमें कामयाबी होगी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो एक दिन पढ़ा, 2 दिन छोड़ दिया तो फिर उसके क्या होगा, फिर जो है धीरे धीरे अच्छा कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, और जिंदगी कोई जानता नहीं है कि कब आंख बंद हो जाएगी, ये कोई जानता नहीं है। लिहाजा आप आखिरत की तैयारी कीजिए, इसी में कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मदरसे के दिन दुगना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। और जो ये जनाब ज़फ़र आलम साहब ने और इन यहाँ का साथीज़ा ने जो इस मदरसे को जो है कामयाबी की तरफ ले गया, मैं तो जानता भी नहीं था, मैं करीबन 20-22 साल से आता हूँ, मैं पहली मरतबा सुना कि यहाँ पे मदरसा है। हकीकत बता रहा हूँ, मैं जब मुझको मालूम ही नहीं था, मैं समझता था कोई मतलब हो, मगर जो अल्हम्दुलिल्लाह पता चला कि दारुल उलूम की शख्स यहाँ पर है, तो ये हज़रत अल्लामा गुलाम जामी साहब और गुलाम मुस्तफ़ा जामी और हाफिज़ तौसीफ साहब और यहाँ के जितने राकिनी लोगों की मेहनत है, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी रात चौगुना तरक्की अता फरमाए और हम सबको इसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन।